کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تو تیرے در کا ادب ہے، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت ہے۔ محترم سامعین، مہمانان کرامی اور محترم صدر انجمن، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک اور باسعادت محفل میں شان رسالت کی ایک جھلک پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے خوشبو میں سے ایک پیش کر کے سیرت کی نقشہ کو کھینچنا چاہتا ہوں تاکہ پورے کائنات کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میرا نبی کتنا عظیم ہے، میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ ہے۔ سامعین سے وقار، جب میرا محبوب آمینہ کے گود اطہر میں آیا تو آمینہ سوچ فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بار بار یہ خیال ستاتا ہے کہ کاش عبداللہ ہوتے تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے، اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس کے رخسار کو چومتے، کاش اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، اگر آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چلا کرتے، کاش اگر آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو ہمراہ لے کر طواف کرتے، تو تب رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اے آمینہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتی ہے؟ اگر اس کا باپ نہیں جو اس کو دیکھ کر خوش ہو تو کیا ہوا؟ میں اس کا رب ہوں جو اس کو دیکھ کر خوش ہوں گا، اگر اس کے رخساروں کو چومنے والا کوئی نہ ہو تو کیا ہوا؟ میں اس کے رخساروں کا ذکر قرآن مجید میں کر دوں گا۔ آمینہ تو فکر نہ کر، میں تیری بیٹی کے لیے چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا، تو فکر نہ کر، تیرے بیٹے کو درختوں سے سلامی دلوا دوں گا، پتھروں سے ہم کلام کر دوں گا، تیرے بیٹے کی انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری کر دوں گا۔ آمینہ تو فکر نہ کر، اگر تیرے بیٹے کا سیف تو دل کرے گا تو میں عرش بری کو سیرگاہ بنا دوں گا۔ تو فکر نہ کر، اگر تیرا بیٹا سوار ہونا چاہے گا تو صدیق اکبر کی کندھوں پر بٹھا دوں گا۔ آمینہ تو فکر نہ کر، اگر تیرا بیٹا امامت چاہے گا تو میں انبیاء بنا دوں گا۔ آمینہ تو فکر نہ کر، اگر تیرا بیٹا شادی کرنا چاہے گا تو صدیق اکبر کی بیٹی امی عائشہ کی شادی کرا دوں گا۔ آمینہ تو فکر نہ کر، اگر یہ بیٹا تیرا ہے وہ محبوب میرا ہے، اگر لبے جگر تیرا ہے وہ صاحب کوثر میرا ہے، اگر نور نظر تیرا ہے تو خیر و بشر میرا ہے، اگر تو اس پر جان قربان کر دے گی تو میں اس پر قرآن نازل کر دوں گا، اگر تو اس کے لیے خوشبو تلاش کرے گی تو میں خوشبو اس کی پسینے میں رکھ دوں گا۔ آمینہ تو فکر نہ کر، اگر تو اس کے لیے خوشبو تلاش کرے گی تو میں خوشبو اس کی پسینے میں رکھ دوں گا۔ یہ اس کی پاکیزہ مطہر جسم کی خوشبو ہوگی، اس کی چرچے مشرق مغرب میں ہوں گے، شمال جنوب میں ہوں گے، میرا محبوب جدھر سے گزرے گا راستے خود بتائیں گے کہ محمد ادھر سے گزرے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محبت کی بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، محبت کی بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کی بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ ارے مجھے اپنا کہو، ارے مجھے اپنا کہو، چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ میرا نبی سب سے افضل، میں اپنے نبی کی سیرت کی اس پہلو کو بیان کروں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے جس کو تورات بیان کرے، جس کو زبور بیان کرے، جس کو انجیل بیان کرے، جس کو قرآن مجید بیان کرے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے جس کو حور فطرت میں بیان کرتی ہے۔ پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو ہے جس کو صحابہ کرام بیان کر رہے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے جس کو عائشہ بیان کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عائشہ، آپ نے حضور کی رفاقت میں 9 برس گزاری ہے، ہمیں حضور کی سیرت کی بارے میں بتائیے۔ فرماتی کان خلق القرآن، پھر فرماتی ہے ایک
تو تمہیں روشنائی مل جائے گی. فرق یہ ہے کہ آسمان کی سورج کے قریب جاؤ گے تو تم چل کر راہ ہو جاؤ گے، لیکن میرے حجرے کی سورج کے قریب آ جاؤ گے تو تمہیں جنت کا دروازہ مل جائے گا. فرق یہ ہے کہ آسمان کا سورج قیامت کے دن نور ہو جائے گا، لیکن میرے حجرے کا سورج قیامت کے دن بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا. فرق یہ ہے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرے حجرے کا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. سامعین مکرم، جب میں 1,24,000 انبیاء کرام کو دیکھتا ہوں تو وہ سب میرے نبی کی مختلف نظر آتے ہیں. میرا نبی ٹھنڈا ایمان آتا ہے. میرا نبی اتنا حسین و جمیل کہ یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی تھی، لیکن میرے نبی کو دیکھنے والوں نے اپنے اولاد اور گردنوں کی نذرانے پیش کی. میرا نبی اگر قلم اٹھاتا ہے وہ سنت بن جاتی ہے، اگر عمل کرتا ہے وہ شریعت بن جاتی ہے. میرا نبی